اور روپے کی قدر میں اضافے پر قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، مٹی کے تیل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کمی کی گئی، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے فی لیٹر کمی کی منظوری۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل سستا ہونے اور روپے کی قدر میں اضافے پر قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ راہیل حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راہیل بتائیے کن پیٹرولیم مصنوعات پر کمی کی گئی ہے اور اب نئی قیمت کیا ہے؟ جی دیکھیے، اب سے کچھ دیر قبل نیوز ون نے اپنے ناظرین کے لیے ایک خبر شیئر کی تھی، جس میں ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا تھا کہ 40 روپے تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کی منظوری جو ہے وہ فائنلی دے دی گئی ہے، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر نہیں ہوا تھا۔ اب وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کا نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ طور پر کر دیا گیا ہے، اور 40 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ کمی کی گئی ہے، اور پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ فی لیٹر 323 روپے 38 پیسے سے کم ہو کر 283 روپے 38 پیسے تک آ چکی ہے، اور نوٹیفیکیشن جی کے راہیل مطابق حسن، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ماہر معیشت فروخ سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فروخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ فرمائیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یہ ایک بڑی کمی ہے جو متوقع بھی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی منڈیوں میں جو بیرل کی قیمت چل رہی تھی اگست میں وہ $85 تھی، اور آج وہ $90 ہے۔ تو عالمی منڈی میں تو تیل کی قیمت جو ہے وہ $5 کی بیرل اگست کے مقابلے میں بڑھی ہے، لیکن یہاں پہ پاکستان میں آپ نے بتایا کہ 40 روپے فی لیٹر جو ہے وہ کمی حکومت نے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے، تقریباً 12% سے پیٹرول کی قیمت جو نیچے آئی ہے۔ یہ نتیجہ اس چیز کا ہے کہ ڈالر کے سامنے روپیہ مضبوط ہوا ہے، اور جو ہنگامی اقدامات اور جو انتظامی اقدامات کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیے تھے، جس میں ڈالر کی اسمگلنگ ہے، ایکسچینج ریٹ کے اوپر جو ہیں ان کے اوپر کنٹرول کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ روپے کی یہ پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت میں کمی سامنے آئی ہے۔ اب عام آدمی کے اوپر اگر 12% تیل کی قیمت گرتی ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو مہنگائی کی شرح چل رہی ہے وہ بہت تیزی سے نیچے آئے گی۔ جب پیٹرول کی قیمت نیچے آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو قوت خرید ہے، جو روپے بچ جاتے ہیں پاکستانی کی جیب میں، اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ انڈسٹریل سیکٹر میں پیداواری لاگت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اس طرح شاید ہماری ایکسپورٹس بڑھنے کی اور ایکسپورٹ مارکیٹ میں پاکستانی پروڈکٹ جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے کمپیٹ کر پائیں گے۔ تو ایک فائدہ نہیں ہے، اس کے کم از کم آدھا درجن فائدے ہیں، اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عالمی منڈیوں میں قیمت اگست کے مقابلے میں پاکستان میں 12% کمی آئی ہے قیمتوں کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اس کمی کو کیا دیر پا سمجھا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اب عالمی منڈی میں تو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جیسے 85 سے 90 $91 فی بیرل تک آ گئی ہیں، تو اس کو دیر پا کمی تصور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان جیسے ممالک جو 90 سے 95% اپنا تیل امپورٹ کرتے ہیں، ان کا بہت حد تک جو ہے وہ انحصار عالمی قیمتوں کے اوپر ہوتا ہے، اور اگر عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھتی ہے تو بہت زیادہ دیر تک جو ہے پاکستان جیسے کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ میں قیمت کم نہیں رکھ سکتے۔ اگر کوئی بھی دکان والا مہنگا مال باہر سے خریدے گا تو اس کو سستا نہیں بیچ سکتا پاکستان میں۔ ابھی جو کمی واقع ہوئی ہے، یہ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں نتیجہ ہے ان انتظامی اقدامات کا جو حکومت نے لیے تھے، جس کے نتیجے میں روپے کی قیمت جو ہے وہ ڈالر کے سامنے جو ہے وہ تکڑی ہوئی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے جو روپے کی پرفارمنس کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ دنیا کی بہترین پرفارمنگ کرنسی ہے، تو یہ اس کے نتیجے میں یہ کمی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ عالمی منڈیوں کی قیمتوں کے نتیجے میں کمی نہیں آئی۔
ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. ماہر معیشت عابد سلیہری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عابد صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ فرمائیے کہ یہ بڑی کمی ہے 40 روپے فی لیٹر تک، تو اس کے کیا اثرات پاکستان کی معیشت پر مرتب ہوں گے؟ عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا بالواسطہ اور بلا واسطہ؟ دیکھیے یہ ایک اچھی خبر ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے وہ کتنی فعال ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی قیمتیں بڑھتی ہیں ہر چیز کی قیمت جو ہے اس کو اسی بہانے سے بڑھا دیا جاتا ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی. لیکن حکومت کی تمام تر نیک نیتی کے باوجود ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے وہ اکثر جگہوں پہ جب یہ قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ نہیں پہنچا پا رہی ہوتی. اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سے حکومت باقی بہت سی چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے اسی طریقے سے اس پہ بھی نظر رکھے کہ کم از کم اگلے 2 ہفتے جب تک یہ نئی قیمتیں جو ہیں یہ نافذ العمل ہیں اس کا فائدہ عوام تک پہنچ سکے. جو ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں اور اسپیشلی جو فریٹ چارجز ہیں ان میں کمی لائی جائے، اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے کراؤ میں کمی جو ہے وہ تاکہ صارفین کو اس کا میکسیمم فائدہ جو ہے وہ مل سکے. اچھا عابد صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ابھی ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی ذکر کیا کہ عالمی منڈی میں ابھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، $85 سے $90 فی بیرل یا $91 فی بیرل تک اضافہ ہو گیا ہے. تو کیا اس کے اثرات آئندہ ہفتے تک یا آئندہ 15 روز تک اس پر ہوں گے اور اس کمی کو دیر پا نہیں سمجھا جا سکتا؟ دیکھیے اضافہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی جو اس وقت کی صورت حال ہے، اسپیشلی جو فلسطین پہ اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے اس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. اور یہ ہر 15 واڑے میں تیل کی قیمتیں مقرر کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ صارفین کو اگر قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھ رہی ہوں تو پاس آن کر دی جائیں، اگر وہ کم ہو رہی ہوں تو کمی اس میں لائی جائے. اچھا یہ بھی فرمائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو بہت سی چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن جب کمی ہوتی ہے تو وہ قیمتیں واپس نہیں آتی اپنی اصل قیمت پر. تو اس حوالے سے کیا رول پلے کرنا چاہیے حکومت کو، ضلعی انتظامیہ کو، متعلقہ باڈیز کو؟ میں یہی کہا تھا کہ اس کے لیے ایڈمنسٹریٹو میئر، اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو میئر کی ضرورت ہے. ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو فعال ہونا پڑے گا. جیسے حکومت اور بہت سے فرنٹس پہ اپنی ایک ریٹ آف اسٹیٹ دکھا رہی ہے، چاہے وہ ڈالر کی ہولڈنگ ہے یا وہ اسمگلنگ کا خاتمہ ہے یا بجلی چوروں کے خلاف، اسی طرح کا ایک ایکشن لینا پڑے گا تاکہ یہ جو کرائے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے اسپیشلی یہ کم ہوں اور عوام کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. اچھا یہ بھی فرمائیے گا کہ حکومت کے کون کون سے اقدامات تھے کہ جس کا ثمر ہم اس کمی کو سمجھ سکتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ڈالر کی اسمگلنگ کا روکا جانا، ڈالر کی ہولڈنگ کا روکا جانا، اور روپے کی قدر کا بڑھنا جو ہے، روپے کی اپریسیشن جو ہے ڈالر کے مقابلے میں، وہ ایک اس کا میجر فیکٹر ہے کہ حکومت یہ ریلیف دینے میں کامیاب ہوئی. اور یقیناً یہ جو ڈالر کی پینک بائنگ جو ہو رہی تھی جس کی وجہ سے کہ ڈالر کا ریٹ روز بروز چڑھتا چلا جا رہا تھا، پچھلے 24-25 دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک ریورسل آیا ہے، اور لگ رہا ہے کہ روپے کی قیمت اگلے آئی ایم ایف کے ریویو تک انشاءاللہ یہ مستحکم رہے گی اور اس کا فائدہ جو ہے یہ عوام تک پہنچتا رہے گا. اچھا عابد صاحب یہ بھی فرمائیے گا، ابھی ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ بھی فرمائیے گا کہ جو